دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی جیب میں $1 ٹریلین ہوں اور آپ مارکیٹ میں جائیں اور اتنے پیسوں کا آپ کو صرف ایک بریڈ کا پیس ملے؟ یہ نہ صرف تکلیف دہ ہوگا بلکہ حیران کن بھی۔ جی ہاں دوستو، 2008 میں جب زمبابوے کی انفلیشن 1 ٹریلین % تک بڑھ گئی تو لوگوں کے لیے $1 ٹریلین میں ایک بریڈ خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ یہ $US نہیں بلکہ زمبابوین ڈالر کی بات ہو رہی ہے۔ انفلیشن آخر اس حد تک بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا پاکستان میں کبھی انفلیشن اس حد تک بڑھ سکتی ہے؟ انفلیشن کا عام آدمی اور اس کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اور عام آدمی اس سے کیسے نمٹ سکتا ہے؟ جانیں گے سب کچھ اس ویڈیو میں، لیکن بہت ہی آسان طریقے سے۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انفلیشن کی آخر وجہ کیا ہے۔ کیا سرکار میں بیٹھے کچھ لوگ انفلیشن کو کنٹرول کرتے ہیں؟ اور سرکاروں کے بدلنے سے انفلیشن میں اتراؤ چڑھاؤ کیوں آتا ہے؟ انفلیشن کی سب سے نون ریزن ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن۔ یہ بہت ہی سمپل اور نون کنسیپٹ ہے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی ڈیمانڈ پروڈکشن سے زیادہ ہے تو اس چیز کی پرائسز آٹومیٹکلی بڑھیں گی۔ اس کی آپ سمپل سی مثال لے لیں، جیسے کہ ایک اپارٹمنٹ ہو، اس اپارٹمنٹ میں 4 ہی رومز بچے ہوں رینٹ کے لیے، اور اس اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے 20 لوگ راضی ہوں۔ اب ان رومز کی پرائس آٹومیٹکلی اپ ہو جائے گی اور وہ لوگ ہی اس روم میں رہ پائیں گے جو زیادہ پیسے دیں گے۔ اس طرح کی انفلیشن کو ڈیمانڈ پل انفلیشن کہتے ہیں، مطلب کہ جتنی زیادہ ڈیمانڈ اتنے زیادہ پیسے۔ انفلیشن کی دوسری بڑی مین ریزن کاسٹ پل انفلیشن ہے، مطلب کہ اگر کسی بھی وجہ سے را مٹیریل یا لیبر کی پرائس بڑھ رہی ہے تو کمپنی آٹومیٹکلی پروڈکٹس کی قیمت بھی بڑھائے گی۔ اس انفلیشن کو کاسٹ پل انفلیشن کہتے ہیں۔ دوستو، ہمارے ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی انفلیشن میں ڈیمانڈ پل انفلیشن اور کاسٹ پل انفلیشن کا بہت ہی مائنر سا ہاتھ ہے، بلکہ ایک تیسری ریزن ہے جس وجہ سے انفلیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کا نام ہے امپورٹڈ انفلیشن اینڈ ایکسچینج ریٹ۔ آج کی تاریخ میں پولیٹیکل اور اکنامیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستانی روپیز کی قدر کافی نیچے جا رہی ہے۔ یہ وجہ بنتی ہے ہیوج کرنسی ایکسچینج ریٹ میں، اور وہ وجہ بنتی ہے انفلیشن میں۔ وہ کس طرح سے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے 2018 میں آپ 5 روپے دے کر ایک چیز خریدتے تھے، تب آپ کا 1 روپیہ اور فورن کنٹری کا 1 روپیہ برابر تھے۔ اس کے بعد آپ کی کرنسی نے برا پرفارم کرنا شروع کیا اور آپ کے 5 روپے ان کے 1 روپے کے برابر ہو گئے۔ اب سیم چیز امپورٹ کرنے میں 5 گنا زیادہ پیسے لگیں گے، مطلب انفلیشن 5 گنا تک بڑھ گئی۔ کرنسی جب برا پرفارم کرے تو وہ ڈیمانڈ پل انفلیشن کو بھی جنم دیتی ہے۔ وہ ایسے کہ جب کرنسی کی ویلیو بہت کم ہوگی تو وہ فورن انویسٹرز یا بائرز کو اٹریکٹ کرے گی۔ اس طرح ہمارے ملک میں بیٹھا گڈس کا پروڈیوسر چیزوں کو باہر بھیجنا زیادہ پسند کرے گا اور فورن کرنسی میں ڈیلنگ زیادہ پریفر کرے گا۔ اس سے ہوگا کیا کہ ملک کے اندر چیزوں کی شارٹیج ہو جائے گی اور وہ جنم دے گی ڈیمانڈ پل انفلیشن کو۔ ان سب سے زیادہ خطرناک اور اس ویڈیو میں بیان کی گئی آخری ٹائپ جس کی وجہ سے زمبابوے اور دیگر ممالک میں انفلیشن 1 ٹریلین % تک بڑھ گئی، وہ ہے ہائپر انفلیشن۔ دوستو، جب آپ کے ملک میں غربت تیزی سے بڑھ رہی ہو، لوگوں کے پاس رہنے اور کھانے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں، آپ کے ریزروز قرضے کی صورت میں تیزی سے غائب ہو رہے ہوں، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب تو یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کر کے ایکسپورٹس بڑھائیں اور امپورٹ کو کم کیا جائے۔ لیکن کیا ہو کہ ہم اپنے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے مزید قرضہ لیں اور پھر جب اس سے بھی بات نہ بنے تو ہم بے پناہ نوٹ چھاپنا شروع کر دیں۔ یہی کام کیا 2008 میں موجود زمبابوے حکومت نے، اور پھر ایک طوفانی انفلیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ زیادہ نوٹ چھاپنے سے کرنسی زیادہ نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ کرنسی تو ہمارے ملک میں موجود ریزروز یا گڈس کی صرف ایک رسید کاپی ہے۔ آپ نے پاکستانی کرنسی پر لکھا ہوا تو دیکھا ہوگا کہ حامل حاضر کو مطالبے پر ادا کرے گا، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ کسی بھی نوٹ پر موجود اس کا نمبر اس کے رسید کا نمبر ہے، جس کے ریزروز اسٹیٹ بینک یا پاکستان میں موجود ہیں۔ تو آخر اس انفلیشن نامی بھوت سے کیسے نپٹا جائے؟ ہم اپنے پیسے جس کی قدر دن بہ دن کم ہو رہی ہے، اس کی قدر کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟
اس کا سمپل سا جواب ہے کہ کسی پروفیٹیبل چیز میں انویسٹ کر کے۔ زیادہ تر لوگ اپنے پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ یا پھر گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں۔ گولڈ کو انفلیشن کا اینٹی مانا جاتا ہے، مطلب انفلیشن جتنی مرضی ہو جائے گولڈ اپنی قیمت برقرار رکھے گا۔ انفلیشن اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے ایک سٹیبل گورنمنٹ ہونا، تاکہ ہمارا حال 2008 والے زمبابوے جیسا نہ ہو جائے تو پہلے ہی سوچ لیا جائے۔ دوستو، اگر اس چینل سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انفلیشن کے اس دور میں ہمیں آپ کی لائکس کی سخت ضرورت ہے۔ سکرین پر موجود سبسکرائبر کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ پانی پت کی تیسری جنگ کس طرح ہوئی تھی فل اینیمیٹڈ طریقے سے دیکھنے کے لیے سکرین پر دی ہوئی ویڈیو پر کلک کریں۔ ہمارے چینل پر ہسٹری، کرنٹ افیئرز اور اس طرح کی دیگر ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ چینل کے ساتھ بنے رہیے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔